آیت کی جو تلاوت کی ہے اس سورہ ملک 29ویں پارہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا تبارک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات الذی بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں بادشاہیت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، جس نے خلق الموت، موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور تمہارے امتحان کے لیے ہم نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا مہربان، بڑا بخشن والا ہے۔ جس سورت کی یہ آیت ہے، اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول دوران سفر ایک قبر کے پاس جب اپنا خیمہ لگایا، پوری رات اس خیمے میں گزاری اور پوری رات قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آتی رہی۔ وہ بڑے بے چین رہے کہ آخر کون قاری ہے جو یہاں پڑھ رہا ہے۔ صبح تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، صبح جب فجر کی نماز پڑھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور، میں نے رات میں جس جگہ پر خیمہ لگایا تھا وہاں ایک قبر تھی اور اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صاحب قبر سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، آج بھی وہ اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دی۔ سورہ ملک روزانہ ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے، جنہیں پڑھنا آتا ہے، اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا انہیں چاہیے کہ وہ پڑھنا سیکھیں۔ چلتے چلاتے ایک اور واقعہ آپ سن لیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے پہلے کسی قبرستان میں کسی جنازے کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی، تو کھودتے سمے بغل والی قبر سے ایک اینٹ گر گئی اور اس قبر سے بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، خوشبودار ہوا آنے لگی۔ تو جو لوگ قبر کھود رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس قبر میں کون شخص دفن ہے کہ جس کی قبر سے گلاب جیسی خوشبو آ رہی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جیسی ہوا نہ آج تک میں نے محسوس کی ہے اور شاید نہ کر سکوں اس دنیا میں، ویسی ہوا اس قبر سے آ رہی ہے۔ تو خیر لوگوں نے کہا کہ جو اینٹ گری ہے اس کو دوبارہ اسی میں لگا دو، اس کو دفن کرتے ہیں جو جس کے لیے ہم ابھی قبر کھود رہے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم لوگوں سے پوچھیں گے، دریافت کریں گے۔ تو بغل والے قبر میں جس کو دفن کرنا تھا کر دیے۔ وہاں سے جب فارغ ہوئے تو لوگ گاؤں گئے اور پوچھا کہ آج جس شخص کی جنازے کو قبر میں لٹایا گیا ہے، جہاں پر اس کی قبر بنی ہے، اس کے جسٹ بازو میں بغل میں کس کی قبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کئی سال ہو گیا، بہت پرانی قبر ہے، وہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کس کی قبر ہے، مگر لوگوں کو جاننا تھا، حیرت کی بات تھی۔ تو خیر لوگ ایک ضعیفہ کے پاس پہنچے
تو حذیفہ سے جب پوچھا کہ آپ تو سن ہی رہی ہیں، جو باتیں گاؤں میں ہو رہی ہیں آپ تک بھی پہنچی ہوگی، تو اس نے کہا ہاں مجھ تک بھی وہ بات پہنچی ہے، آپ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ میرے شوہر ہیں اور ان کو انتقال کیے کئی سال ہو گیا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پوچھیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ کیا کرتے تھے، عالم تھے، ولی تھے، کیا تھے آخر، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تو حذیفہ نے کہا کہ عام مسلمان تھے، ایسی تو کوئی خاص بات تھی نہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، عام مسلمان سدھارن، نہ کوئی عالم، نہ کوئی بڑے مفکر، نہ بڑے مجدد، کچھ نہیں، بس ایک عام ہم جیسے مسلمان تھے، کوئی خاص بات نہیں۔ تو لوگ تو دیکھ آئے تھے، پھر ان سے پوچھا کہ آپ غور کرو، دیکھو، تھوڑا ذہن پر زور ڈالو، کوئی بات ہوگی آپ کے شوہر میں ایسی، کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو اللہ تعالی کی بخشش کا ذریعہ بنی ہے۔ اور زور ڈالا جب حذیفہ نے تو کہا کہ ہاں ایک بات جو ہے وہ یہ کہ میرے شوہر جو ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر جب نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے تو لوگ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے تو ان کا بھی دل مچلتا کہ کاش ہم بھی قرآن پڑھے ہوتے تو ہم بھی 15-20 منٹ بیٹھ کر تلاوت کرتے، ان کا دل مچلتا۔ اسی عالم میں، اسی حال میں وہ قرآن پاک کو اٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے، چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سر پر رکھتے اور اس کے بعد ریحل پر رکھ کر کھولتے۔ پڑھنا تو نہیں جانتے تھے مگر ہر لائن انگلی پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے۔ لوگوں نے کہا بس پھر شریف آ جاؤ، یہی وہ ادا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے شوہر کی بخشش فرما دی ہے۔ تو میاں جو پڑھنا نہیں جانتا، صرف محبت سے روزانہ قرآن پاک کو سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، سر پر رکھتا ہے اور کلام کے پاک حروف میں، کلام پاک کے لائن بائی لائن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، صرف اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے خلوص سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ تو دوستوں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ایک جو ہے اپنی زندگی میں ایک جذبہ لانا چاہیے کہ ہم قرآن پاک رغبت سے جو ہے روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ ضرور کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی۔ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے لیں کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ زندگی اور موت ایک امتحان ہے۔ آج ہم جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد اس دنیا میں وہ کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے آج موجود ہے۔ مرحوم نے اپنی زندگی کیسی گزاری، بچپنا کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، بڑھاپا کیسا گزرا، گاؤں اور سماج کے لوگ بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، مگر ایک جو ان کا عمل ہے وہ آج ہمارے سامنے بھی ظاہر ہے، آپ کے سامنے بھی ظاہر ہے۔ اور وہ عمل کیسا ہے؟ وہ ایسا عمل ہے کہ جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا
یعنی جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب آپ اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ آپ کو عطا فرماتا ہے، اور یہ صلہ ایسا ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہیں اس وقت تک ان کو مل رہا ہے، اس دنیا سے وہ چلے گئے اس کے جانے کے بعد بھی ان کو مل رہا ہے۔ اولاد اگر نیک ہوگی تو جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو صرف اس کے بچے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کے باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اولاد اگر نیک ہے، نماز پابندی سے ادا کر رہی ہے تو صرف اس کے بچے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، جو مرحوم چلا گیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایک عمل مرحوم کا ایسا ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، الحمدللہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیا 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 نہیں کیا، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کو بہتر جاننے والا، مگر ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمل جو ان کا ہے وہ حافظ قاری عاقب صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کا نماز پڑھنا، ان کا تلاوت کرنا، ان کا نیک کام کرنا، ان کا مذہب اسلام کے لیے کچھ کرنا، یہ تمام اجر اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا اور ان کے والد کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نیک کام تو انہوں نے کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہمیں بھی مر کر ایک دن قبر میں جانا ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، وَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو زندہ کیا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو ہم مار دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو ہم زندہ کریں گے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اپنی بارگاہ میں ہم تمہیں بلائیں گے۔ زندگی اور موت یہ ایک امتحان ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ایگزام ہال میں کوئی شخص ایگزام دینے بیٹھتا ہے، امتحان دینے بیٹھتا ہے، وہاں 3 گھنٹہ ٹائم دیا جاتا ہے نا، 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کچھ ایگزام کا 1 ہی گھنٹہ ٹائم، کچھ ایگزام ایسے ہیں کہ 10 منٹ کا ٹائم، کچھ ایگزام ایسے اس کا 5 منٹ کا ٹائم، کئی طرح کے امتحان ہیں اس دنیا میں، کئی طرح کے ایگزام ہیں۔ جو سب سے زیادہ جس امتحان میں جو وقت دیا جاتا ہے وہ 3 گھنٹہ ہے، جو زیادہ مشہور ہے نا، اور رزلٹ اسی دنیا میں اس کو کچھ ہی دن کے بعد اس کو وہ رزلٹ مل ہی جاتا ہے کہ تم نے امتحان کیسا دیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا بچپنا جو گزرا سو گزر گیا، ہم جب بالغ ہوئے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر اس وقت تک جب تک ہم اس دنیا سے نہ جائیں اور ہمارا ہوش و حواس ٹھیک ٹھاک رہے، اس وقت تک ہم امتحان ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کی عمر 70 سال ہو گئی اور اس کا ہوش گم ہو گیا، وہ نہ کسی کو سمجھ پاتا ہے، نہ کوئی کچھ سمجھ پاتا ہے، نہ کچھ کر پاتا ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب تک اس کا ہوش ہے تب تک کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہے نا، بچوں پر، مجنون پر، پاگل دیوانے پر نماز فرض نہیں ہے، ان پر نماز فرض، کیونکہ وہ ہوش ہی میں نہیں ہے تو ان پر نماز فرض۔ تو عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو بڑھاپا میں بھی ایسی صورت آ جاتی ہے کہ ہوش و حواس جو ہے نہیں رہتا لوگوں کے پاس۔ تو جب تک ہوش و حواس ہے، آپ جب بالغ ہوئے اور اس وقت تک جب تک ہوش و حواس ہے، اس وقت تک آپ امتحان میں ہیں۔ دوستو، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم امتحان دے سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم پورے اعمال نہیں کر سکتے، اعمال صالحہ نہیں بجا لا سکتے، اسلام کے ہر ایک حکم پر عمل نہیں کر سکتے، مگر جتنا ہو اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے آخری گزارش کریں گے، ایک عمل تو آپ ضرور کریں، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جو تمام اعمال کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، اور وہ عمل ہے نبی پر درود پڑھنا، نبی پر درود پڑھنا۔
کل بروز حشر ایک شخص کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ تم جہنمی ہو اور تم جہنم کتنے جاؤ گے۔ میزان عمل اس کا تولا جائے گا، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں نہ کے برابر، تو اس کے کیے کی سزا تو اس کو ملے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ شخص بار بار اس سمت دیکھ رہا ہے جس سمت سے اس کی ایک امید لگی ہے۔ علماء کرام کی زبانی اس دنیا میں اس نے سنا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ جو بار بار علماء سے اس نے سنا تھا اس دنیا میں، یہ اس کی آخری امید تھی کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، شاید کوئی نیک عمل ہمارا کام آ جائے، تو نیک عمل میں سے یہی ایک عمل اس کا تھا، اس پر اس کو امید تھی، اور بار بار وہ دیکھ اس کو رہا تھا عقائد عالم نور مجسم شفیع امم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اتنے میں سرکار تشریف لاتے ہیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکی کے پلڑے کو رکھ دیتے ہیں۔ اب نیکیاں زیادہ اور گناہ کم، اب وہ شخص جنت میں جا رہا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو آقا کی طرف عرض کیا، حضور ہمارا کون سا نیک عمل آپ کو پسند آیا کہ آپ نے میری آج شفاعت فرمائی؟ سرکار نے فرمایا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو نے میرے گنبد کی طرف محبت سے دیکھا تھا اور ایک بار تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ ایک درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ تو دوستوں، ایک عمل اپنی زندگی میں یہ ضرور کریں کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اسی دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، اسی دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھیں۔ اتنا نہیں ہوتا تو اور کم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ میاں ایک مرتبہ پڑھو اور 3 طرح کا فائدہ، اور یہ کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ کا، بڑے بڑے گیانی کا، بڑے بڑے مہاپروشوں کا، ان کی کتابوں کا لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کی جیون کس طرح گزری، ان کا اسٹرگل کیسا رہا، ان کی محنت کیسی رہی، وہ کتنا کامیاب ہوئے، اس پر لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ویسے ویسے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ لوگ چاند پر گئے نہیں اور ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ ہم چاند پر ہو کر چلے آئے، یہ ایسے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس آقا، ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، جس ذات نے اسی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے۔ یہ اس آقا کی بات ہے جس نے سورج کو الٹے پاؤں واپس بلایا ہے۔ یہ اس آقا کی بات ہے جس نے پتھر سے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ اس آقا کی بات ہے جس نے مردے کے اندر جان ڈالی ہے۔ کوئی آج کے ڈیٹ میں جو مردہ کو زندہ کر دے؟ ہے کوئی ایسا شخص جو پتھر سے کلمہ پڑھا دے؟ ہے کوئی ایسا شخص جو چاند کو 2 ٹکڑا کر دے؟ ہے کوئی ایسا شخص جو سورج کو الٹے پاؤں واپس بلا دے؟ آقا کریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آیا ہے۔ یہ اس آقا عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم بڑے بڑے گیانیوں کے
باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں اور اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب اس راستہ کو اختیار کریں گے تو ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ دوستو آؤ اس راستے پر چلے آؤ کہ اس راستے کو اختیار کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔ ہم بڑے بڑے دانشوروں کے پیچھے پڑے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم ادھر اور ادھر بھٹک رہے ہیں، مگر غوث پاک، غریب نواز، مخدوم پاک، صابر پاک، وارث پاک، یہ لوگ بڑے بڑے فلسفیوں کے پیچھے نہیں پڑے، یہ مصطفیٰ کے غلام بن گئے، یہ ان کے غلام بن گئے جن کا فرمان ہے۔ جب ان کے غلام بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت عطا فرمائی۔ سرکار غوث پاک کا واقعہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، غریب نواز کا واقعہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ میرے آقا غریب نواز کو، سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو پانی لینے پر پابندی لگا دی، پانی لینے پر پابندی لگا دی گئی۔ سرکار کو روک لیا اس نے، نہیں نہ روک سکا، بڑے بڑے جادوگر آئے مقابلہ میں، غریب نواز کو روک لیا کسی نے۔ سرکار جہاں بیٹھے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے بادشاہ نے اٹھا دیا کہ اٹھیے، یہاں میرے جانور بیٹھتے ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا بھائی جگہ اور بھی ہے، وہاں جانور باندھ لے۔ کہا نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، جانور جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھیں گے، آپ یہ چھوڑیے۔ غریب نواز اٹھ گئے، جانور بیٹھ گیا، ایسا بیٹھا کہ اٹھ نہیں کیا۔ غریب نواز جلال میں جب جانور کو بیٹھا دے تو کوئی طاقت اس کو اٹھا نہیں پائے گی۔ تو اس ہندوستان کی سرزمین پر محبت سے سرکار نے جس غلام کو بیٹھایا ہے وہ یہاں سے بنا سکتا۔ غریب نواز ان کے فرمان پر چلے، کن کے فرمان پر؟ جن کی بات میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ ان کے غلام بنے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ اور آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار اولیاء کرام ہیں، بے شمار اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اور آج بھی زندہ کرامت اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہے۔ آج بھی حضور مخدوم جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، جہاں میں رہتا ہوں، مخدوم جہانگیر اشرف رحمت اللہ علیہ کی شوشہ مقدسہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے۔ وہاں لوگ جاتے ہیں، بھوت شیطان جادو ٹونا اوجھا سوجا جب کوئی کچھ کر دیتا ہے، کہیں عامل سے کوئی چارہ نہیں ملتا تو لوگ کے شوشہ پہنچتے ہیں وہاں علاج کرانے کے لیے۔ جا کر دیکھیں میرے آقا مخدوم پاک کی بارگاہ میں جو گونگے ہیں نا وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیل کے پانی میں یہ شفا ہے، نیل کے پانی میں پینے سے تمام مرض سے شفا مل گئی ہے۔ میرے آقا مخدوم پاک کی بارگاہ میں طرح طرح کے لوگ، دیوانے، مجنو، پاگل، باپ جس سے تنگ آ گیا، جس بیٹا سے اس بیٹا کو بھی باپ لے کر وہاں پہنچتا اور چلا کرتا ہے، سرکار کا فیض ملتا ہے، بیٹا فرما بردار بن جاتا ہے۔ آج بھی اولیاء کرام کی بارگاہوں سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی کر رہے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی جاتے ہیں، نہیں، ہر دھرم کے، ہر مذہب کے لوگ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ ہو، سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہو، ان لوگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ان اولیاء کرام نے ان کے فرمان کو اپنی ڈائری میں لکھا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہیت عطا کی ہے، وہ بادشاہیت عطا کی ہے کہ جب زمین کے اوپر تھے اس وقت بھی لاکھوں کا مجمع تھا، آج زمین میں آرام فرما رہے ہیں، آج بھی لاکھوں کا مجمع ہے۔ یہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی، کئی 100 سال ہو گئے غریب نواز کو گزرے ہوئے۔ وہ زمانہ تھا اور ایک آج کا زمانہ ہے۔ ایک وہ بادشاہ تھے جن کے پلکوں سے یہاں حکومتیں بنا کرتی تھی، جنہیں دنیا بابر کے نام سے جانتی ہے، ظہیر الدین کے نام سے جانتی ہے، جہانگیر کے نام سے جانتی
بھی ہے، اور ایک یہ بادشاہ ہے غریب نواز، انہوں نے کس کے فرمان پر اپنی زندگی کو ڈھالا؟ انہی کے فرمان پر جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ غریب نواز نے ان کے فرمان کو اپنی ڈائری میں لکھا، اپنی زندگی میں ان کے فرمان کو لایا۔ سرکار غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہیت عطا کی ہے کہ آج بھی لاکھوں کا مجمع ہے، آج بھی وہ لوگوں کے بادشاہ ہیں۔ ابھی ایک شاعر صاحب کہہ رہے تھے نا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے کیسے وہ شیر تھا۔ ہاں، غریب نواز کی بارگاہ لوگ روک رہے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ روک سکے نہیں روک سکے، آج بھی ہے غریب نواز کی بارگاہ۔ اور اس بار تو بڑی بھیڑ تھی چھٹی میں، بہت بھیڑ تھی۔ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ایمان نظر صاحب، وہ چھٹی میں تھے وہاں، انہوں نے دیکھا کافی بھیڑ، ایسا نہیں کہ صرف ٹوپی والے نہیں، ہاں یہ والے بھی تھے، ٹکا والے بھی تھے، سب تھے غریب نواز کی بارگاہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ انہوں نے آقا کے فرمان کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا۔ کون سی ڈائری میں؟ اپنی زندگی کی ڈائری میں۔ انہوں نے جب آقا کے فرمان کو اپنی زندگی کی ڈائری میں نوٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہیت عطا کی ہے۔ ہم اتنا اگر نہیں کر سکتے جتنا غریب نواز نے کیا، ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا غوث پاک نے کیا، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں جتنا غریب نواز کے غلام نے کیا۔ غریب نواز کے کل بھی تھے اور آج بھی ہم ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک جنتی دروازہ ہے، وہاں پر کھڑکی تھی، اس کی تاریخ بتائیں نا، ایک کھڑکی تھی۔ عطائے رسول فی الہند ہے غریب نواز، خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہندوستان کے لیے بھیجا ہے۔ آنے کا دل نہیں تھا مدینہ سے سرکار کو، جب آئے یہاں تو دل مچلتا تھا کہ آقا کی زیارت نہیں ہوتی، سرکار کی گنبد نظر نہیں آتا، سرکار کا روزہ نظر نہیں آتا، سرکار کا دیار نظر نہیں آتا۔ یار مدینہ شریف میں جانے کے بعد ایک الگ لطف ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، میں مدینہ شریف ہو آیا، مکہ مکرمہ بھی ہو آیا، عمرہ کر آیا، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد الحمدللہ کیا کہا جائے، طیبہ کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اس دیار سے آنے کا کس کا من کرے؟ یار ایک امام گزرے، وہ ایک پاؤں مدینہ شہر میں رکھتے تھے اور ایک پاؤں دوسرے شہر میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد رفع حاجت کے لیے بیٹھتے تھے کہ کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے عاشق لوگ گزرے ہیں۔ سرکار آقا کریم علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دل مچلتا تو کھڑکی کی طرف جہاں آج جنتی دروازہ، دل مچلتا روتے تو آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا معین الدین رونا نہیں، جب بھی دل کرے نا مجھے دیکھنے کا بس اس کھڑکی کی طرف دیکھ لینا، میری زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کھڑکی کی جگہ پر آج جنتی دروازہ بنا ہوا ہے، جو لوگ آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اسی ایام میں اس کو صرف کھولا جاتا ہے کچھ گھنٹے کے لیے، وہی جنتی دروازہ۔ ہم کہہ یہ رہے ہیں اگر ہم نے آقا کے فرمان اپنی زندگی کی ڈائری میں لکھا تو غریب نواز انہوں نے نہ کل ہمیں چھوڑا تھا نہ آج چھوڑیں گے۔ آقا کے فرمان کو ہم اپنی زندگی کی ڈائری میں لکھیں۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں زندگی میں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے درود کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب حافظ قاری عاقب صاحب نے اپنے والد محترم کے لیے اصالِ ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا ہے، اور اس مرحوم کا جو ایک نیک عمل ہے وہ جو ہے آج ہمارے سامنے موجود ہے قاری صاحب اللہ کی صورت میں، کہ الحمدللہ یہ نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، جتنا ان سے ہوتا ہے وہ تو کرتے ہی ہیں۔ جو ان پر انگلی اٹھائے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کتنا کرتے ہیں۔
ہاں جو ان کے مقابلے میں ہے وہ بولے کہ آپ مجھے سے کم کرتے ہیں تو بات بھی کریں، اور جو نہیں ہے وہ بولے گا تو بات نہیں بنے۔ اب جیسے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو بولے کہ تم بڑھ کے مسلمان ہو، ارے بھائی وہ تو ہے ہی ہے تم سے بڑا مسلمان، اس میں کہنے کی کون سی بات ہے؟ تو اپنے سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جب گریڈ بانٹا، اسٹیٹس دیا، تو ذات کے نام پر نہیں، نسب کے نام پر نہیں، حسب کے نام پر نہیں، برادری کے نام پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب گریڈ دیا تو تقوی کی بنیاد پر دیا۔ تو یہ مالک کی سنت الہیہ ہے کہ جو ہمارے سماج میں جتنا تقوی والا ہے وہ ہماری نظر میں اتنا معزز ہوگا۔ تو جو آپ کے سماج میں جتنا اچھا کردار والا ہے، جتنی اچھی سوچ رکھنے والا ہے، جتنی اچھا اسلام کو لے کر چلنے والا ہے، وہ ہمارے لیے معزز بھی ہے اور معزز ہے۔ بڑوں کی قدر کر کے لوگ بڑے بن گئے، بڑوں کی قدر کر کے لوگ بڑے بن گئے، خدمت خلق کر کے لوگ بڑے بن گئے۔ اس لیے بڑوں کی قدر کریں جو ہم سے بڑا ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا ہے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مالک مجھ سے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی خامی بیادبی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، اور جو کچھ حق بیان ہوا ہمیں اور تمام سامعین کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک آخری شعر جو میں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کی تمام شاعری کو جب آپ نچوڑیں گے نا تو جو رس نکلے گا وہ اس شعر میں ہے کہ محمد سے وفا۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے گا نا تو تختی بھی تیرے ہاتھ پر ہوگی اور قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تیری تقدیر کا فیصلہ کوئی کسی کرسی کسی مسند پر بیٹھ کر نہیں کرے گا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر سلام